کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی وزیر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دائیں ہاتھ کا کام ہے، میں 100 میگا واٹ ان پروفیسر صاحبان کو کون سمجھائیں گے کہ یار 1970s میں ڈاکٹر مبشر حسن نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پہ ایک سٹڈی کیا تھا کہ گلگت بلتستان سے بجلی کتنا پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ان کا 1970s کا سٹڈی کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے تھے۔ 1970s میں 50,000 میگا واٹ، اور کوئی پروفیسر صاحب خوش ہو رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرا دائیں ہاتھ کی کام، تیرا دائیں ہاتھ کا کام تھا تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ میرا بائیں ہاتھ کی کام ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا نہ صرف گلگت بلتستان میں یہ 50,000 کا ایک 1970s کا سٹڈی کے مطابق یہ 50,000 میگا واٹ کا اگر ہم نے پوٹینشل انلاک کرنا ہے تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں کر سکے گا، کوئی پروفیسر صاحب اپنا ایسے چشمے لگا کے یہ نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام خود اپنا بجلی پیدا کرے گا، پھر ہم اسلام آباد کو بیچیں گے، بجلی بیچیں گے۔ پروفیسر صاحب فکر نہ کرے، ہم کم قیمت پہ آپ کو بیچیں گے۔ یہ آپ گلگت بلتستان کے عوام اب اپنے فیصلے خود کریں گے، گلگت بلتستان کے عوام اپنی قسمت خود طے کریں گے، اور یہ اس مقصد کے لیے 7 جون کو اب تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے، اور ہم گلگت بلتستان کے عوام کو وہ جو تمام وعدے جو قائد عوام کے تھے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تھے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ تمام وعدے پورے کریں گے۔ اب مجھے یہ نہیں مانو، کسی ایک سیٹ کا ذکر نہیں کر رہا، پورا گلگت بلتستان کا پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ فرض پاکستان پیپلز پارٹی کا بورڈ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں، اور آخر میں ہمارا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے۔ جو نہیں پتا کہ کسی ایک علاقہ میں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ اب ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ 7 تاریخ کو امتحان ہے، اور 7 تاریخ کو اس صوبے کے عوام نے یہ سوچنا ہے، اس صوبے کے عوام نے سوچنا ہے کہ کیا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، یا آپس میں بکھرے، آپس میں لڑ کے کسی اور کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے امیدواروں کو پورا بلتستان ڈویژن، پورا گلگت ڈویژن سے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر کے امیدواروں کو جتوائیں گے، مجھے گلگت کی اسمبلی میں وہ بھاری اکثریت دلوائیں گے، تو پھر میں صحیح معنوں میں آپ کے لیے کام کر سکوں گا، آپ کے لیے آپ کے مسائل کا حل نکال سکوں گا۔ آج میں اسکردو میں کھڑا ہوں، اور بلتستان کے عوام کے ساتھ، اور خاص طور پہ اسکردو کے عوام کے ساتھ جو میرا خاندان کا، میرا جماعت کا رشتہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اسکردو کے عوام سے اتنا پیار کرتے ہیں
کہ پہلے مجھے موقع ملا تو سکردو کو وزیر اعلیٰ کا کرسی، دوسری دفعہ موقع ملا تو سکردو کو ہم نے گورنر کا کرسی. احترام ہے، عزت ہے. ہمارا سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ گورنر مہدی شاہ صاحب کے لیے، مگر یہ مہدی شاہ صاحب کے لیے صرف عزت نہیں تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی، صدر زرداری اور میں سکردو کے عوام کو عزت دے رہا تھا. اور میں اتنا خوش ہو رہا ہوں کہ اس الیکشن میں میرا بھائی توقیر لڑ رہا ہے. نیا نسل موجود میدان میں آ گیا ہے، اور امید ہے کہ اسی انداز میں، جس انداز میں مہدی شاہ صاحب نے پہلے قائد عوام کے ساتھ مل کے کام کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ مل کے کام کیا، صدر زرداری کے ساتھ مل کے کام کیا، میرے ساتھ مل کے کام کیا، ویسے ہی آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، جب آپ میرا توقیر بھائی کو 7 جون کو جتوائیں گے تو یہ ہمارا سفر کا آغاز ہوگا، اور ہم مل کے آپ کے ویسی خدمت کریں گے جیسے ہمارے بڑوں کی نے کی. اور کوشش یہ ہوگا کہ جو بھی ان کے نامکمل مشن ہے کہ ہم مل کے مکمل کر دیں گے. پھر میرا سکردو 2 میں محمد علی شاہ صاحب ہے، اور میں پچھلے الیکشن میں آپ کے پاس آیا تھا. اس الیکشن میں میں واپس آیا ہوں، اور سکردو 2 کے عوام سے اب یہ درخواست ہے کہ اس دفعہ میرا سکردو 2 کا سیٹ نہیں رہنا چاہیے. اس دفعہ آپ کو تیر پہ تھپا لگا کے محمد علی شاہ صاحب کو ممبر بنانا. سکردو 3 کا فدا محمد صاحب، فدا محمد نشد صاحب. سکردو 3 والوں، مجھے آپ نے ان تینوں کو جتوانا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سکردو کے 3 سیٹیں مجھے دلوائیں گے؟ اگر یہ 3 سیٹیں مجھے دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں اور آصفہ مل کے سکردو کے عوام کے قسمت تبدیل کر دیں.